اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں جی آپ کا اپنا ڈاکٹر ہمارا آج کا موضوع کلونجی۔ تو یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کلونجی ہے کیا۔ کلونجی وہ سیاہ دانے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے سوا ان میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلونجی کو شربت شہد کے ساتھ استعمال کیا کرتے ہیں۔ کلونجی ایک معروف پودے کے بیج ہیں جس سے فارسی میں شونیز کہتے ہیں اور انگریزی میں نجیلا سیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، عرف عام میں کالا دانہ یا کلونجی، اس کی اور بھی مختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں۔ بیسیکلی یہ بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تکونے، عربی میں اسے حبوۃ السودا کہتے ہیں، بائبل میں اسے بلیک کیومن کا نام سے پکارا گیا، بنگالی میں اس کو مگریلا کے نام سے، سندھی میں کلوڑی اور ہندی میں اس کو کالی جیری کا نام دیا جاتا ہے اور تیلگو میں اسے تلا جیرا کہا جاتا ہے۔ کلونجی کا پودا سونف کی پودے کی طرح ہوتا ہے، تقریباً 35 سے 40 سینٹی میٹر تک بلند ہوتا ہے، لیکن اس کی شاخیں سونف سے قدرے باریک اور پتلی ہوتی ہیں۔ اس کو بھی پھلیاں لگتی ہیں اور پھلیوں کے اندر سے بلیک رنگ کے یہ چھوٹے چھوٹے دانے جسے بلیک سیڈ یا کلونجی کہا جاتا ہے وہ نکلتے ہیں۔ اس کے پھولوں کا رنگ نیلگوں، شاخیں باریک، پھلیاں لمبی، اور اس میں سے پیاز کے بیجوں کی مانند چھوٹے چھوٹے کالے بیج نکلتے ہیں۔ یہ کوئی 2000 سال سے زیادہ عرصے سے استعمال میں آ رہے ہیں یہ بیج، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اسے بائبل میں بلیک کیومن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے بہت سے ممالک میں خودرو اگتا بھی اور اب اس کو اگایا جاتا ہے، اٹلی اور روم وغیرہ میں باقاعدہ اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں، بنگال میں، بھارت میں، انڈیا میں یہ گندم کے ساتھ اس کو بیجتے ہیں اور گندم کے ساتھ اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ بر صغیر میں ہمارے پاک و ہند میں کلونجی صدیوں سے مروج ہے۔ اسے نہ صرف طباء اپنی ادویات میں استعمال کرتے ہیں بلکہ ہم گھریلو کھانے، اچار اور چٹنی میں اس کو خوشبو اور ذائقے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں اس کو حبوۃ السودا اور فارسی میں شونیز کے نام سے کہا جاتا ہے، اور دونوں کو لفظی معنی جو ہے وہ کالے دانے ہی نکلتے ہیں۔ لیکن آیورویدک میں برصغیر نے اسے آیورویدک جو وید ہیں انہوں نے اسے زیرے کی ایک تیسری سفید زیرہ کالا زیرے کے ساتھ اس کو ایک زیرے کی ایک قسم بتایا، جبکہ ایسے نہیں ہے، یہ ایک اپنی الگ فیملی رکھتی ہے اور زیرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا جو فیملی نیم ہے اسے رینکولیسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کلونجی میں اور پیاز کے بیج میں کوئی تفریق نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پیاز کے بیج ہی کلونجی ہے، جبکہ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ پیاز کے بیج اور کلونجی شکل و شباہت میں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن پیاز کے بیج سائز میں بڑے ہوتے ہیں، جبکہ کلونجی کے بیج تکونے، سیاہ اور سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ اسی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے اور اس کی اپنی تاثیر ہے، اس کی تقریباً 7 سال تک اس کی تاثیر برقرار رہتی ہے۔ اور اگر آپ نے پہچان کرنی ہو کلونجی یا پیاز کے بیج میں کیا فرق ہے، کہ کلونجی میں کیونکہ بہت سے روغنیات پائے جاتے ہیں، اس لیے اگر کسی سفید کاغذ میں اس کو لپیٹ کے رکھا جائے تو اس کاغذ پہ چکنائی کے داغ اور دبے لازمی پیدا ہوں گے، جبکہ پیاز کے بیج کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب بھی کبھی آپ بازار سے کلونجی خریدنے جائیں تو لازمی یہ تسلی کر لیں کہ یہ کلونجی ہی ہے یا پیاز کی بیج ہے۔ تسلی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔
کہ ان کو سفید کاغذ میں لپیٹ کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کلونجی ہے یا پیاز کی بھی. کلونجی پاکستان میں خاص طور پہ رحیم یار خان، بہاولپور، صادق آباد ان اضلاع میں عام کاشت ہوتی ہے. گندم کے ساتھ اس کی کاشت کی جاتی ہے اور گندم کے ساتھ یہ پک کے فصل تیار ہو جاتی ہے. وہ تمام عناصر جن کی جس میں انسانی کو ضرورت ہوتی ہے وہ کلونجی میں بدرجاتم پائے جاتے ہیں، اور ٹھیک اسی تناسب میں پائے جاتے ہیں جس تناسب میں جس میں انسانی کو ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہم کلونجی کو لیتے ہیں تو یہ فوراً گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور جسم کا حصہ بن جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نام ہے کہ اس میں پائے جانے والے تمام عناصر کی وہی مقدار اور شرح ہے جو جسم کو ضروری ہوتی ہے، جو جسم کی خواہش ہوتی ہے. کلونجی جسم انسانی کے ضرورت کے مطابق تخلیق کی گئی ہے، اور کیونکہ اس میں بالکل وہی نبت الاجزاء پائے جاتے ہیں جن کی جسم انسانی کو ضرورت ہوتی ہے. آپ اسے جسم انسانی کے لیے قدرتی ٹیبلٹ بھی کہہ سکتے ہیں. شعبہ طب میں اسے مصفہ دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس میں فاسفورس اور کاربوہائیڈریٹ کے مرکبات پائے جاتے ہیں. کلونجی کے کیمیائی تجزیے سے معلوم ہوا کہ اس میں پیلے رنگ کا ایک مادہ کیروٹین پایا جاتا ہے جو جگر میں پہنچ کر وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے مرکبات کلونجی میں پائے جاتے ہیں جو نظام کے لیے بہت مفید ہیں. کلونجی کے تیل میں 60% لینولیٹک ترشح ہوتے ہیں. یہ گرم درجہ حرارت میں جسم کو ٹھنڈا رکھنے کی صلاحیت بھی. اتباع قدیم کلونجی اور اس کے بیجوں کے استعمال سے خوب واقف سے وہ اسے ادویات میں استعمال کرتے تھے، اور عربوں نے کلونجی کو روم سے ہی حاصل کیا. معلوم تاریخ میں رومی اسے استعمال کیا کرتے تھے. یونانی اور عرب اتباع نے اسے رومیوں سے ہی حاصل کیا، اور اس کے بعد اس کی باقاعدہ کاشت کی جانے لگی. طبی کتب سے معلوم ہوا کہ قدیم اتباع اسے معدے کے امراض میں، جیسے کہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے، گیس اور اس کے علاوہ نسیان یعنی کہ یادداشت کی کمی میں استعمال کیا کرتا. اس کے ساتھ ساتھ اس کو خواتین میں دودھ کی افزائش بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا. جدید تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کلونجی میں کافی سارے نامیاتی مادے پائے جاتے ہیں جن میں البیومن، لینن، رالداد مادے، گلوکوز، سابوپینن اور نامیاتی تیزاب بھی پائے جاتے ہیں جو کئی امراض میں مؤثر ہیں. پاکستان کے ایک ممتاز سائنسدان نے جامعہ کراچی کے شعبہ کیمیائی میں کلونجی پر جو تحقیق کی ہے، اس کے مطابق کلونجی کی الکلائڈ کسی اور شے سے حاصل نہیں کر سکتے. یعنی کہ کلونجی سے حاصل ہونے والے الکلائڈ کسی اور چیز میں نہیں ملتے، نہ اس کو آپ مصنوعی طور پہ تیار کر سکتے ہیں. کلونجی سے نکلنے والا تیل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک خوشبودار سیاہ رنگ کا جو ہوا میں اڑنے سے اٹھ جاتا ہے، اور دوسرا جو کہ بہت ساری ادویاتی اثرات رکھتا ہے. یہ تیل بیرونی استعمال میں بہت مفید ہے اور جلد کے بہت سے امراض میں اسے کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ تحقیقات جاری ہیں اور اس میں روزانہ نت نئی معلومات ہمیں مل رہی ہیں. اب ہے کلونجی کی مزاجی کیفیت. اتباع اس بات پہ متفق ہیں کہ کلونجی میں دونوں مزاج پائے جاتے ہیں. یہ گرم مزاج بھی ہے اور سرد مزاج بھی ہے. یہ انسانی جسم میں حرارت عزیز کو بڑھا کر خشکی پیدا کرتی ہے، اور اگر اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو آپ کے دماغ اور اعصاب پر برے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. کلونجی کی مقدار خوراک کیا ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمیں کلونجی کو کس مقدار میں استعمال کرنا چاہیے. طبی فارماکوپیا کے مطابق کلونجی کی مقدار خوراک 1 ماشا سے لے کر 2 ماشا تک ہو سکتی ہے، یعنی 1 گرام سے 2 گرام تک. 1 ماشا سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہے اسے کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے، مثلا شہد یا سنا مکی وغیرہ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے. کھانوں کو مہک اور ذائقہ دینے کے علاوہ یہ سیاہ بھی
طبی لحاظ سے بھی بہت مفید ہیں۔ ان میں بہت سارے امائنو ایسڈ پائے جاتے ہیں اور وائٹامنس پائے جاتے ہیں، فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئرن، پوٹاشیم، کیلشیم اور متعدد دیگر اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں پائے جانے والے ایک جز تھائیوکینون نامی مادے سے یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ کینسر کے خلاف بہت اچھی چیز ہے، یعنی کہ کینسر سے تحفظ میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تھائیوکینون اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ورم کش خصوصیت کا بھی حامل سمجھا جاتا ہے اور کینسر سے تحفظ اور ورم وغیرہ کو تحلیل کرنے میں بھی یہ مددگار ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ حاضر ہوتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔